بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں وضو اور نماز کے احکامات کے بارے میں بیان ہوگا۔ دوران وضو کلمات پڑھنا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کامل وضو کرے پھر یہ کلمہ پڑھے۔ ترجمہ ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تحیۃ الوضو کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے فرمایا، بلال مجھے بتاؤ، زمانہ اسلام میں تم نے سب سے زیادہ امید کا کون سا کام کیا ہے، کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ بلال نے جواب دیا، میں نے امید کا یہ کام کیا، میں نے رات اور دن کسی بھی وقت وضو کیا ہو، اس وضو سے جس قدر میرے مقدر میں تھا نماز پڑھی۔ اذان کا جواب دینا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی کوئی جواب میں اللہ اکبر کہے۔ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو وہ بھی جواب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے۔ پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو وہ بھی جواب میں اللہ اکبر کہے۔ اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے۔ اس طرح اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ نماز میں رکوع اور سجدہ کرنا۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع کے ساتھ 2 رکعتیں نوافل ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ فرض نمازوں پر استحکامات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جسے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا، اللہ عز و جل کی اس طرح عبادت کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نمازیں ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس نے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ لوٹ گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی پابندی پر بہت زیادہ زور دیا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہیں جو انہیں ایمان کی حالت میں ادا کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ جو 5 نمازوں کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کا لحاظ رکھے، اور اگر استقامت رکھتا ہو تو بیت اللہ کا حج کرے اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ اور امانت ادا کرے۔
عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت کی ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا جنابت سے غسل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اس کے دین میں غسل جنابت کے علاوہ کسی چیز میں رخصت عنایت نہیں فرمائی۔ اول اوقات میں نماز پڑھنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ حضرت سیدنا تنعم فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے تو ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کا اول وقت اللہ عز و جل کی رضا ہے اور آخری وقت اللہ عز و جل کی طرف سے رخصت ہے۔ نماز میں آمین کہنا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو قائم کر لیا کرو اور تم میں سے ایک شخص امامت کروائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ غیر مغضوب علیہ وآلہ وسلم کہے تو آمین کہا کرو، اللہ عز و جل تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ صفوں کو ملانے یا خالی رہ جانے والی جگہ پر کرنا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صف کے خلا کو پورا کرے اللہ عز و جل اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ مسجد کی صفائی کرنا۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی امت کے ثواب پیش کیے گئے یہاں تک کہ اس کا گرد و غبار کا ثواب بھی پیش کیا گیا جسے مسلمان مسجد سے نکالتا ہے اور مجھ پر اپنی امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے ان میں قرآن کی صورت یا آیت یاد کر کے بھلا دینے سے بڑا کوئی گناہ نہیں پایا۔ نماز کے لیے مسجد کی طرف چلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کی طرف چلا یا مسجد سے واپس لوٹا تو اللہ عز و جل ہر آمد و رفت پر اس کے لیے جنت میں ایک مہمان خانہ بنائے گا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ عز و جل ہے، اگر زندہ رہیں تو رزق دیے جائیں گے، اگر مر جائیں تو اللہ عز و جل انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرے اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے، جو مسجد کی طرف چلے اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے، جو اللہ عز و جل کی راہ میں نکلے اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ فجر کے بعد طلوع شمس تک ذکر اللہ عز و جل کرنا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی اور پھر طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا پھر 2 رکعتیں ادا کی اسے ایک کامل حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اس طرح کی قصائص انبیاء کے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بایو میں ہے، آپ اسے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔